الحمدللہ وکفی والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ محترم ناظرین، کچھ دنوں سے سوشل میڈیا پر میں ایک چیز دیکھ رہا ہوں، نواسب اور روافض کا جھگڑا۔ اور یہ جو ناسبی ہیں اور یہ جو رافضی ہیں، یہ دونوں وہ ہیں جو اپنے آپ کو علماء دیوبند اہل سنہ والجماعت سے منسلک کہتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں کہ ہم نے روز ازل سے روافض کے بھی خلاف کام کیا اور نواسب کے خلاف بھی کام کیا، اور ہم اس طریقہ کار کے قطعاً مخالف ہیں کہ آپ ایک طبقے کے رد میں اعتدال کو بالکل چھوڑ دو۔ مطلب یہ ہے کہ آپ روافض کے رد میں لگو تو آپ اہل سنت کے منہج کو چھوڑ کر خوارج کے منہج پر چلے جاؤ، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ خوارج کے رد میں لگو تو آپ اہل سنہ والجماعت کا منہج چھوڑ کر آپ جو ہے نا وہ روافض کی راہ لے لو اور روافض کے راستے پر چلنے لگو۔ تو اعتدال کی جو راہ چھوڑے گا وہ اہل سنہ والجماعت کی راہ کو چھوڑ دے گا۔ دیکھیں، اہل سنہ والجماعت جو ہے یہ اعتدال کی راہ ہے۔ حضرت امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ عقائد کا ایک رسالہ لکھتے ہیں اور اس کو نام دیتے ہیں عقیدۃ الواسطیہ، کہ یہ جو ہے وسط کا عقیدہ ہے، وسط کا عقیدہ۔ اسی طرح نور الانوار کے ابتداء کے اندر ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری تمہید باندھی ہے، اور ان نے مثالیں پیش کی ہیں افراد اور تفرید کی، روافض، خوارج، معتزلہ وغیرہ وغیرہ کی، نواسب وغیرہ کی، ان کی مثالیں دے کر جہمیہ، قدریہ وغیرہ کی، اور پھر ثابت کیا ہے کہ اہل سنہ والجماعت درمیان کی راہ ہے۔ تو درمیان کی راہ کیا ہے؟ یہ وہی درمیان کی راہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک دفعہ ارشاد فرمایا صحابہ کرام سے، بیٹھ کر زمین پر ایک سیدھی لکیر کھینچی اور پھر دائیں بائیں لکیر کھینچ دی۔ قرآن پاک کے اندر بھی اس کی طرف اشارہ ہے کہ یہی میرا سیدھا راستہ ہے۔ اس سیدھے راستے کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سیدھا راستہ ہے، اور ادھر کے جو راستے ہیں یہ سارے کے سارے شیطان کے راستے ہیں۔ جب بندہ سیدھے راستے پر چلتا ہے تو یہاں والے اور وہاں والے شیطان اس کو پکارتے ہیں، اور جہاں پر بھی اس کا چہرہ ہوتا ہے وہ ادھر کا ادھر جاتا ہے، اور اس سے پھر آگے سے آگے نکلتا ہے، پیچھے آنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو کچھ دنوں سے میں پوسٹر دیکھ رہا ہوں، ہمارے ہی لوگ ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ روافض کے رد میں اتنا ہائی لیول پر پہنچ گئے کہ وہ لوگ جو ہے نا باقاعدہ ائمہ اہل بیت کی تصحیح کر رہے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصحیح کر رہے ہیں، اور باقاعدہ ایک پورا کا پورا گروہ ہے جو اس کے اوپر کام کر رہا ہے۔ اور ان سے جب پوچھا جائے کہ تم یہ کیوں کرتے ہو تو وہ کہتے ہیں کہ ہم جو کر رہے ہیں یہ ہم اہل سنہ والجماعت کے علی اور حسنین کی اور ائمہ جس کو اہل سنہ والجماعت مانتے ہیں، ہم ان کی تصحیح نہیں کر رہے، ان کا استہزاء نہیں کر رہے، بلکہ ہم ان کی کر رہے ہیں کہ جس کو جو روافض کے ہیں، جو اہل تشیع کے ہیں، جو تصور اہل تشیع پیش کرتے ہیں جن ائمہ کا، یعنی جن حضرت علی کا، ہم ان کی مخالفت کر رہے ہیں اور ان کی تصحیح کر رہے ہیں۔ تو یہ قطعاً کوئی دلیل نہیں ہے۔ اس کو جہل مرکب کہا جائے گا، یا اس کو ہر دھرمی کہی جائے گی، یا پھر یوں کہہ لو کہ یہ بندے ان کے اب سرشت کے اندر جو ہے نا وہ ناسبیت اتنی گھر کر گئی ہے کہ یہ ان سے کا گزارا نہیں ہوتا، ان ہستیوں کا، خصوصاً اہل بیت سے تعلق رکھنے والی ہستیوں کی تصدیق کیے بغیر۔ لیکن جب ان کو گھیرے میں لیا جاتا ہے تو یہ کہہ کر جان چھڑا لیتے ہیں کہ ہم ان کی تو نہیں کر رہے کہ جو اہل سنہ والجماعت کے، بلکہ ہم ان کی کر رہے ہیں کہ جو روافض کے ہیں۔ تو دیکھیں، کل کو ہمارا کوئی ڈیبیٹر جو یہود سے ڈیبیٹ کر رہا ہو، یا ہمارا کوئی ڈیبیٹر جو کہ نصارہ سے ڈیبیٹ کر رہا ہو، اور وہ بیٹھ کر مین اسٹریم پر جو ہے نا وہ یہ کہے کہ نعوذ باللہ حضرت موسیٰ، حضرت یعقوب اور وغیرہ 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 وہ ایسے ہیں، اور یوں اور یوں اور یوں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہے، تو پوری مسلمان دنیا اس ڈیبیٹر کے ساتھ کھڑی نہیں ہوگی، بلکہ اس کی مخالفت میں کھڑی ہوگی، اگرچہ وہ لاکھ بار کہے کہ جو تصور یہود حضرت یعقوب کا، حضرت داؤد کا، حضرت سلیمان کا پیش کرتے ہیں، حضرت موسیٰ کا پیش کرتے ہیں، ہم تو اس موسیٰ اور اس یعقوب اور اس سلیمان کی نعوذ باللہ توہین کر رہے ہیں اور ان کو غلط کہہ رہے ہیں۔ ہم تو اس کی نہیں کر رہے کہ جن کا قرآن میں تذکرہ ہے یا احادیث کے اندر تذکرہ ہے۔ یہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں کوئی ایسا کہے تو کوئی اس کو تسلیم نہیں کرے گا۔ کیونکہ یہ تمام ہستیاں سب کے پاس کامن ہے، ایک ہے۔ وہ بات الگ ہے کہ یہودیوں نے ان کی ایک الگ تصویر پیش کر دی ہے، عیسائیوں نے الگ تصویر پیش کر دی ہے، اور اسلام ان کی سچی تصویریں پیش کرتا ہے۔ لیکن جب یہودی حضرت موسیٰ کا نام لیتا ہے
تو اس سے وہی موسیٰ مراد ہوتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول ہیں۔ جب عیسائی یعقوب علیہ السلام کا اور موسیٰ علیہ السلام کا نام لیتا ہے یا عیسیٰ علیہ السلام کا نام لیتا ہے تو اس سے مراد وہی یعقوب، عیسیٰ اور موسیٰ ہوتے ہیں کہ جو اللہ کے رسول تھے، نہ کہ ان کے تصور کے مطابق۔ جب ہمارے نزدیک، ہمارے سامنے، مسلمانوں کے سامنے کوئی عیسائی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کرے، اگرچہ وہ اپنے تصور کے مطابق کرے، نعوذ باللہ، جو انبیاء کے بارے میں بکواسات کرتے ہیں، یہود اور نصارہ جو ان کی کانسیپٹ، ان کا جو عقیدہ بنا ہوا ہے، وہ اس مطابق بات کریں تو ہمارے ذہن میں ڈائریکٹ حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ کی تصویر آتی ہے، نہ کہ ان کے کسی فرضی نبی کی اور رسول کی۔ کیونکہ دنیا کے اندر اگر عیسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام تھے تو وہ وہی تھے جو اللہ کے رسول تھے۔ اسی طرح جب کوئی بھی ناسبی حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے بارے میں یا حسنین کریمین کے بارے میں یا دیگر ائمہ کے بارے میں کوئی بات کرتا ہے اور اس سے مراد وہ تشیع کے تصور کا امام لیتا ہے تو یہ اس کی غلطی ہے، کیونکہ ہر سننے والے کے سامنے وہی علی آتے ہیں، وہی حسنین کریمین آتے ہیں اور وہی ائمہ اہل بیت آتے ہیں کہ جو سب کے نزدیک کامن ہیں، جو ہماری بھی کتابوں کے اندر ہیں، جو ہمارے لیے بھی باعث عزت ہیں، جو ہمارے بھی ایمان کا معیار ہیں۔ اور اگر ہمارے نزدیک بھی کوئی حضرت علی، حضرت حسن اور حسین کے بارے میں کچھ کہے گا تو ہم اس کو جہنم کا کتا مانتے ہیں، ہم اسے جہنمی مانتے ہیں، ہم اسے مسلمان نہیں مانتے، ہم اسے اہل اسلام نہیں مانتے، اور ان کے نزدیک بھی۔ تو یہ طریقہ بالکل غلط ہے۔